کہتے کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے. ہاں بیوی بیچاری گھر بیٹھی رہے تم نفلیں پڑھتے رہو. یہ تو نہیں ہے حدیث میں. یہ ہے کہ وہیں اسی کمرے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے, پھر بیوی کی پیشانی پکڑ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ معاملات اچھے رہتے ہیں. یہ تھوڑا کہ تم چلے جاؤ مسجد وہ وہاں بیچاری بیٹھی رہے, گھر والے سمجھیں کہ لڑائی ہو گئی ہے بھاگ کے جا رہا ہے. اگر نکاح مثلا بروز اتوار ہوا, ولیمہ اگر 2 دن کے بعد کیا جائے تو ولیمے کا سوال, میرا بھائی نکاح کے بعد ولیمہ نہیں ہوتا. نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی سالی نہیں ہوتی, ولیمہ تھوڑا ہوگا. ولیمہ ہوتا ہے رخصتی کے بعد جب بیوی اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے اور میاں بیوی ملے بھی. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بیوی گھر تو آ گئی لیکن ملاقات ہی نہیں ہوئی میاں بیوی کی, پھر بھی کوئی ولیمہ نہیں. ملنے کے بعد اب یہ ہے کہ اولن ولو بشاتن, غریب ہو تو ایک بکری ذبح کر کے پکا کے کھلا دو, بڑے آدمی ہو تو ذرا بڑی دعوت کر دو, اور نہ بھی کرو, سنت ہے. اور کون سی سنتیں تم نے رکھی ہوئی ہیں؟ داڑھی مڈاتے ہو, ولیمے کا فکر ہے. کیسی قوم ہے ہماری عجیب ماشاءاللہ. چونکہ داڑھی مڈانے سے تو اللہ رسول ناراض ہوں گے نا, ولیمہ نہ کرے تو بیوی ناراض ہوگی, اس لیے وہ تو بات پکی کرنی ہے, چاہے قرضہ بھی لینا پڑے. خدا رسول ناراض ہوتا ہے کہ جی بڑا غفور اور رحیم ہے, وہ جی قہار بھی تو ہے نا, سریع الحساب بھی تو ہے نا, شدید العقاب بھی تو ہے نا. کہتے جی میرے دوست کی شادی ہونی ہے, اس کو سب چیز بتا دینی چاہیے کہ پہلی رات کیا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ثابت ہوگا, کوئی فکر نہیں. تمہارے ذمہ یہی ہے, باقی نہ تم نماز سکھاتے ہو نہ روزہ سکھاتے ہو, لوگوں کو یہی سکھاتے ہو کہ پہلی رات کیا کرنا ہے. واہ بھائی واہ, بڑا علم حاصل کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے نا. وہ سب سیکھ جائیں گے, تم غم نہ کرو. بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جماع نہیں کرنا چاہیے. یہ تم جانو, اور یہ جتنے جماع کے مسئلے ہیں نا, یہ کوکا پنڈت سے پوچھا کرو, مجھ سے تو نہ پوچھا کرو.